اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم تمہاری آرزوؤں کے ساتھ نہیں ہے نجات کا دار و مدار، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ ہے، بلکہ من یعمل سوءا، جو شخص برا عمل کرے گا، یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی کارساز، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور اس کے مقابلے میں جو شخص نیک اعمال کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان رکھتا ہو، مومن ہو، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنہ، جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان لوگوں پر ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو اللہ کے تابع کر دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو کہ ابراہیم یکسو ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرنے والے تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، خلیل بنایا، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123، 124، 125 اور 126، یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان آیات کے 3 درس جو ہیں وہ پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ لیس بامانیکم، کہ تمہارے اے ایمان والو، کامیابی کا دار و مدار تمہاری آرزوئیں نہیں ہیں، تمہارے دعوے نہیں ہیں، خالی دعویٰ، خالی نعرہ، خالی نسبت کسی کے ساتھ قائم کر لینا، یہ جو ہے کمال نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تمہاری نجات نہیں ہے جب تک تمہارے اندر وہ اعمال نہیں آئیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کا مطالبہ فرمایا۔ تو اس لیے یہود و نصارہ کے گمان بھی ذکر کیے گئے پیچھے، کہ وہ کن گمانوں میں جی رہے تھے اور جی رہے ہیں، اور اسی طرح عیسائیوں کی خوش فہمیاں بھی اللہ نے ذکر فرما دی، اور مسلمان فرقوں میں سے بہت سے لوگ جو اللہ غفور الرحیم ہے اس کا نعرہ لگا کے، اور حضور ہماری شفاعت کر دیں گے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، اس طرح کے نعروں میں جی رہے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے گھرانہ اہل بیت کے لیے نماز معاف نہیں ہے، ان کے لیے پردے کا حکم ہے، ان کے لیے احکامات کا مطالبہ ہے، تو ہم کس باغ کی مولی؟ تو اس لیے یہ سارے خالی خولی نعرے اور خالی نسبتیں یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ نسبت اسی وقت کام آئے گی جب بندہ اس نسبت کے ساتھ نسبت رکھے، اس کے ساتھ تعلق رکھے۔ محبت رسول کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو اپنائے، پھر اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو انشاءاللہ یہ نسبت کام آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی شفاعت بھی فرمائیں گے، یہ تو ہمارے تھے، ہماری زندگی کو اپنانے والے تھے، ہماری بغاوت میں اترنے والے نہیں تھے۔ لیکن ایک آدمی حضور کی مخالفت میں زندگی گزار دے، نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ نے دولت دی ہے حج کے لیے نہ جائے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کے احکامات کو روند ڈالے پاؤں کے نیچے، اور پھر یہ دعویٰ رکھے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور اسی محبت کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا، تو یہ کام نہیں۔ ایک صحابی آئے اور حضور سے فرمایا کہ حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر کمر کس لو، پھر نمازیں پڑھو، پھر لمبے سجدے کرو، سجدوں کے ساتھ اس کو تقویت دو۔ تو اس لیے بعض لوگ خاندانی تفوق میں، خاندانی فخر میں مبتلا ہیں، جس طرح یہود و نصارہ تھے کہ ہم تو ہزاروں انبیاء کی اولادیں ہیں
اور نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، ہم اس کے محبوب ہیں، جنتیں ہماری ہیں، نہیں يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا دعویٰ تھا۔ تو خاندانی تفوق، خاندانی برتری، خاندان کو لے کر، اسی طرح ہمارے ہاں بھی کئی لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، حضور کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ساری زندگی حضور کی مخالفت میں ہے، تو خالی سادات ہونا کسی کو جنت میں نہیں لے کے جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا، برائی کرے گا تو اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اچھا عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، تو فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ہر عمل کا اللہ ان کو بدلہ دیں گے، کسی عمل کو چھوڑیں گے نہیں، اور ان پر ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ یہاں تک تو خلاصہ بیان ہوا ہے پچھلے 3 درسوں کا۔ اب آج کے درس میں بہترین دین کس کا ہے؟ ہر بندہ اپنے دین کے اچھا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں، اللہ کے محبوب کی نظر میں بہترین دیندار کون ہے؟ تو قرآن نے فیصلہ فرما دیا کہ ومن احسن دینا، کون اچھا دین کے حساب سے ہو سکتا ہے، کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا۔ چہرہ جو ہے چونکہ انسانی جسم میں معزز ترین عضو ہوتا ہے، معزز ترین حصہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چہرے کا نام لیا ہے، تاہم اس سے مراد پورا جسم انسانی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے اور اپنے آپ کو ہمتن خدا تعالیٰ کی طرف جھکا دے کہ بھئی میں نے اپنا ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا ہے، جو حضور نے فرمایا، جو اللہ نے فرما دیا، میں نے اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنی۔ تو چہرے کو تابع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان میں غایت درجے کا، انتہائی درجے کا اخلاص پایا جائے، اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دے، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے۔ اور رضائے الہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رضا کیا مراد ہے؟ کہ اس کا عقیدہ پاک ہو جائے، خدا کی وحدانیت پر صحیح ایمان ہوگا تو اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو اخلاص اور توحید کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ حوامیم کے اندر سمجھائیں گے۔ حوامیم ان صورتوں کو کہتے ہیں جن صورتوں میں شروع میں حامیم شروع ہے، حامیم، عین سین کاف، حامیم۔ تو یہ حامیم سے شروع ہونے والی 7-8 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً توحید بیان فرمائی، عقائد بیان فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین اسی کے لیے خالص کر دو، یعنی خالص اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس میں کسی قولی، کسی فعلی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاص توحید سے آتا ہے، جب ہر کام، توحید کیا مطلب؟ وحدہ، اکیلا، جب ہر کام اللہ اس اکیلے کے لیے بندہ کرے گا جو اللہ ہے اور اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو نہ عبادت قبول ہے، نہ فلاح نصیب ہو جائے گی، نہ عبادت اللہ کے ہاں لی جاتی ہے اور نہ کامیابی اس کے لیے۔ تو فرمایا بہترین دین کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اخلاص ہو، اور دوسری صفت کیا؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، انسان نیکی کرنے والا ہو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دیندار آدمی کے، ایک تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کے ساتھ نیکی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کی غمی میں جا رہا ہے تو اس کی دکھلانے کے لیے نہیں کہ وہ میں جنازے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور وہ مجھے دیکھ لے کیونکہ کل وہ میرے جنازوں میں آئے گا یا آیا تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسرا وہ محسن، اپنی زندگیوں میں نیکیاں کرنے والا ہو۔ اور محسن کا مطلب یہ بھی ہے
کہ عامل کا طریقہ کار درست ہو، عمل کرنے والے کا جو طریقہ ہے وہ درست ہو۔ یاد رکھیں جب تک عمل حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ سنت عمل کی قبولیت کے لیے کسوٹی ہے، ترازو ہے، معیار ہے۔ اب بندہ نماز پڑھ لے لیکن نماز حضور کے طریقے پر نہ پڑھے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اب وہ کہے جی میں نے فرض ادا کر دیا، نماز پڑھ لی، بھئی نماز کو سیکھنا پڑے گا، حضور نے کیسے نماز پڑھی؟ کھانا کھایا ہے تو حضور نے کیسے کھانا کھایا؟ کھانے کے آداب کیا ہے، کھانے کی سنتیں کیا ہیں، کھانے کا طریقہ کیا ہے، اور کھانے میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کیا ہے، اسی طرح سونے کا طریقہ کیا ہے، شادیاں کی ہیں تو گھریلو زندگی کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سنت کو، شریعت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جو عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ مردود ہوگا۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، حضور علیہ السلام نے بلایا بھئی ادھر آؤ۔ حضور کے زمانے میں حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ انہوں نے جا کے پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر حضور نے فرمایا، پھر حضور نے کہا کہ نہیں دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ان کو سکھایا کہ بھئی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ قوما اور جلسہ جو ہے یعنی رکوع سے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے اتنا کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ۔ پھر ایک سجدے سے جب بندہ کھڑا ہو تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اطمینان سے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے قوما، اس قومے میں جو ہے انسان پوری طرح اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر جا کے جو ہے دوسرا سجدہ کرے۔ اور اگر آدمی آتا ہے، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اور کئی جو ہے وہ پہلی رکعت میں بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور آ کے مل رہے ہیں، اور اس میں بھی قیام نہیں کرتے، آگے فوراً جو ہے اللہ اکبر کر کے نیچے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب ایسی نمازیں اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ تو شریعت کے مخالف ہیں، یہ تو سنت کے مخالفت میں ہیں، ہٹ کے ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان صحابی کی نماز کو درست فرمایا۔ تو گویا کہ یہ حدیث آگے راوی نے روایت بیان فرمائی، یہ واقعہ بیان فرمایا تو امت کے لیے رہنمائی ہو گئی۔ تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا من عمل عملا، کوئی بھی عمل، اس میں سارے اعمال، ساری سنتیں، سارے دین کی، سارے شعبوں کی ساری سنتیں آ جاتی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو عمل بھی ہمارے طریقے کے مخالف ہوا، اس پر ہمارا امر نہ ہوا، اس پر ہماری سنت نہ ہوئی، فہو رد، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں رد ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتا دیا کہ اخلاص پیدا کیا جائے، نیکی کے اعمال کیے جائیں، دوسرا بہترین دیندار بتا دیا۔ دین کس کا سب سے اعلیٰ ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرتے۔ اس لیے مسلمان کی زندگی کا امتحان یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک وہ کس کے طریقوں پر گزار رہا ہے۔ دیکھیں طریقہ تو کوئی نہ کوئی ہم نے اختیار کرنا ہے، کھانا تو ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، چاہے یہودیوں کی طرح کھڑے ہو کے کھانا کھائیں، چاہے ہم دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھائیں، چاہے جو ہے وہ پانی ایک گھونٹ میں پی لیں، پانی تو پینا ہی پینا ہے، کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کون میرے محبوب کے طریقے پہ کھا پی رہا ہے، کون جو ہے میرے نبی کے دشمنوں کے طریقے پہ کھا پی رہا ہے۔ شادیاں تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، یہ تو انسانی ضرورت ہے۔ اللہ نے فطرت کی مخالفت میں کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ شادیوں کا، نکاح کا حکم دیا، نکاح کو نبی کی سنت بنا دیا کہ بھئی تاکہ معاشرہ فحاشی سے، زنا سے اور برائی سے بچ جائے اور نکاح کی طرف آ جائے۔ لیکن نکاح کس کے طریقے پہ ہو رہا ہے؟ اس میں ڈوم ناچ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ کنجریاں ناچ رہی ہیں، اس میں گانے اور شہنائیاں بج رہی ہیں، یا یہودیوں اور ہندوؤں کی رسمیں ادا ہو رہی ہیں، یا میرے نبی کا طریقہ ادا ہو رہا ہے۔ تو یہی امتحان ہے مومن کا، جب موقع آئے تو اس موقع پہ وہ کیا کرتا ہے، اللہ نبی کو اپنے ساتھ لیتا ہے یا غیروں کے طریقوں پر عمل کرتا ہے۔ تو بہترین دیندار اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم انسانی کو، اپنی سوچ کو، اپنی آراء کو، اپنی فکر کو، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے تابع بنا دے۔
قرآن و سنت کا اپنے آپ کو غلام بنا دے۔ صحابہ کرام کی یہی صفت تھی، ہر چیز میں اللہ کے نبی کے حکم کو دیکھتے تھے کہ حضور نے یہاں کیا فرمایا، میرے نبی کی یہاں کیا سنت ہے۔ وہ ایک صحابی بادشاہوں کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، بات چیت کرنے کے لیے گئے، امیر المؤمنین نے سفیر بنایا، کمانڈر نے سفیر بنایا، وہاں گئے تو دسترخوان شاہی دسترخوان تھا، بڑے بڑے وزراء بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات کی میز پہ، تو کھانا لگ گیا، تو کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو اٹھانے لگے تو دوسرے نے کونی مار کے کہا کہ یہ بادشاہوں کے دسترخوان ہے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا اس صحابی نے، اس نے کہا کہ کیا میں آترک لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی کا سنت طریقہ یہی ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اگر آپ کے ہاتھ سے دسترخوان پر گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی ذرات لگ جائیں تو ان ذرات کو اتار دو، باقی رزق کھاؤ، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو کیا میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے ان کے طریقے پہ آ جاؤں؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے دیکھو بادشاہوں کو، جن کے درباروں میں بیٹھے ہوئے تھے، سونے چاندی کے تخت تھے جن پر، اور جو ہے ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے تاج لگے ہوئے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی صحابہ کے سامنے۔ فرمایا میرے نبی کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئے۔ ہم تو جاہل لوگ تھے، ہم تو اجنبی لوگ تھے، ہم تو پڑے ہوئے گوشت کو کاٹ کے کھا لیتے تھے، ہم تو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیں طریقے بتائے، آپ نے ہمیں سچی راہ دکھائی، اور آپ علیہ السلام کے طریقے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے میں ان بے وقوفوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنے پیغمبر کے طریقے کو دیکھوں گا۔ ان کے دل میں لاکھ دفعہ آتا ہے تو لاکھ دفعہ آئے، لیکن میں اپنے پیغمبر کے طریقوں کو نہیں چھوڑوں۔ تو یہی حضور نے فرمایا اس حدیث مبارکہ میں، اور اللہ نے اس قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر دیندار کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص بنا دے۔ اور حضور نے بھی یہی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، مخالف ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔ تو بہرحال بہترین دیندار وہ ہے جس میں اخلاص پایا جائے اور اس کا عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔ اور تیسری چیز اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ملت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اتباع۔ کیا فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور مومن وہ ہے، سب سے بہترین دیندار وہ ہے جو ملت ابراہیمی کا پیروکار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ حنیف تھے، ملت ابراہیم حنیفا۔ حنیف کسے کہتے ہیں کہ حنیف یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف لگنے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ ساری طرفوں کو چھوڑ دے، سارے رشتوں کو چھوڑ دے، ساری چیزوں کو چھوڑ دے، ایک طرف ہو جائے، یعنی حنیف وہ ہے جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، ختنہ کرتا ہے اور قربانی کرتا ہے اور شرک سے بیزار ہے۔ یہ تمام صفات ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا اور فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء۔ ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور حنفاء حنیف بن جائیں۔ حنفاء کا معنی کیا ہے؟ قرآن نے جو معنی کیا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ سب کے سب حنیف بن جاؤ اور شرک کرنے والے نہ بنو۔ تو اللہ نے یہی بات تمام انبیاء کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچائی کہ عبادت خالص اللہ کی کرو، غرض کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے موحد تھے، توحید پرست تھے اور حنیف تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی ملت کی پیروی کا بھی حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفیت جو تھی اس کا ثمرہ کیا دیا، اس کا پھل کیا دیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی طرف یکسو ہو گئے،
اپنے باپ آزر کو بھی چھوڑ دیا. ان کے والد آزر جو تھے وہ بت بناتے بھی تھے, بت کو سجدہ بھی کرتے تھے اور بتوں کو بیچتے بھی تھے. بت بنانے والے, بتوں کی پوجا کرنے والے, بت فروش, تینوں چیزیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو انہوں نے اللہ کو پا لیا. تو فرمایا کہ میرے والد آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں. جن کو صبح آپ بناتے ہیں شام انہی پتھروں کے سامنے آپ جھک رہے ہیں, پھر انہی کے آپ وہی آپ کی روزی کا سبب بھی ہیں, انہی کو بیچتے ہیں تو 4 لقمے بھی آپ کھاتے ہیں. یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے جس کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں, اپنے ہاتھ سے اس بت کو بناتے ہیں, اپنے ہاتھ سے اس کی تصویر بناتے ہیں, اس کو سنوارتے ہیں, پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, اسی سے اپنی حاجتیں اور منتیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر شام کو اسی کو جا کے بازار میں بیچتے ہیں اور پھر بیچ کے اسی سے روزی کماتے ہیں. آپ عقل کریں, آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے. میرا خدا وہ ہے جس کا کنٹرول پوری کائنات پر ہے, جو پورے دنیا کے نظاموں کو, آسمانوں کے نظاموں کو, پورے جہانوں کے نظاموں کو چلا رہا. تو ابراہیم علیہ السلام حنیفہ یکسو ہو گئے. وقت کے بادشاہ کو جو ہے نمرود کو للکارا اور نمرود سے چیلنج کیا, نمرود سے مناظرہ بھی ہوا جو دوسرے سپارے میں گزر چکا ہے, اور مناظرے میں وہ ہار گیا اور آ کر مناظرہ کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو میرا رب جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. تو اس بے وقوف نے سمجھا کہ زندگی دینا کسی کو چھوڑ دینا ہے اور مارنا کسی کو موت دے دینا ہے. تو اس نے کیا کیا, ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو رہی تھی اس کو آزاد کر دیا, اور جس کو جو ہے آزادی ملنے والی تھی اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. دیکھو میں بھی زندہ کرنے والا ہوں, میں بھی مارنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بے وقوف ہے, یہ اس طرح اس دلیل سے نہیں سمجھے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی کہ اس دلیل میں وہ مبہوت ہو گیا. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو کہ میرا رب ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو رب ہے لوگوں کے سامنے تو ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے, اگر تو پروردگار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. یہ مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے اندر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا. فبہت الذی کفر, کافر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا, سکتے میں آ گیا اور بالکل دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ انہوں نے کیا سوال کر دیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. پھر بعد میں اسی بادشاہ نمرود کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا. پھر اللہ نے اسی آگ کو ان کے لیے سرد بنا دیا, ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا, بردم و سلاما. تو یہ ابراہیم علیہ السلام, جب ابراہیم علیہ السلام حنیف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ثمرہ کیا دیا, نتیجہ کیا دیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا. خلیل کا معنی دوست ہے, اور فلاح اور کامیابی اس کو نصیب ہوگی جو یا تو خود خلیل ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے, یا پھر خلیل کے طریقے پر چل رہا ہو. اسی لیے کوئی ابراہیم تو اب بن نہیں سکتا, اس لیے ملت ابراہیمی کے اتباع کو حکم دیا کہ تم ابراہیم کے طریقے پر چلو. جس طرح وہ اللہ کے لیے ہو گئے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا, تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دو. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے صاحب کو یعنی خود مجھے اپنا خلیل بنا لیا. تو حضور کو بھی اللہ نے خلیل بنایا. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حبیب کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں یہ فخر سے نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنا حبیب یعنی پیارا بنایا. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح خلیل بھی نہیں بن سکتے, اور ہم اس طرح کے امتحانوں سے نہیں گزر سکتے. ہم تو نماز کے لیے اپنی دکان بھی بند نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو لیں اور اس وادی میں آ جائیں اور میرے راستے میں میری رضا کے لیے ذبح کریں. تو پیغمبر دوسرے پیغمبر کو جو ابھی بیٹا ہے, بچہ ہے, اس کو جا کے لٹا رہا ہے, اس کے گلے میں اللہ کی رضا کے لیے چھری چلا رہا. اور ہمارا ایمان کیا ہے
کہ ہم تو دکان جو ہے نماز کے وقت جو ہے وہ دکان بھی بند نہیں کر سکتے، اتنا کمزور ایمان ہے، تو ہم تو ابراہیم نہیں بن سکتے، ہم تو خلیلیت کے مقام پہ نہیں آ سکتے، نہ اللہ کے محبوب کی طرح حبیب اللہ کے بن سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے راستے پہ تو آ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ کا حکم دیا کہ اس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی، یعنی حضور کی اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلا۔ تو یہاں آگے خلیل کے کئی اور بھی معنی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان کیے جائیں گے، کچھ مسائل اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن مجید سے بڑی نسبت عطا فرمائیے، پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کے اس حصے کو یا اللہ ہمیں عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عطا فرمائیے، انہی کی ملت اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اپنا خلیل اور حبیب بنائیے، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں نصیب فرمائیے، آپ کے ساتھ منسلک اہل بیت کی محبتیں نصیب فرمائیے، آپ کی جماعت صحابہ کرام کی محبتیں نصیب فرمائیے، یا اللہ ان کے شاگردوں سے یا اللہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کی اور امت کے علماء کی محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ مسجد کی محبت نصیب فرمائیے، بیت اللہ کی محبت نصیب فرمائیے، بیت المقدس کی محبت نصیب فرمائیے، شعائر اللہ یا اللہ جن کو آپ نے قرآن مجید میں کہا، یا اللہ یہ سارے شعائر اللہ جو ہیں ان سب سے محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا نظام نصیب فرمائیے، یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیے۔